محمد اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی مثال دیتے تھے۔ وہ میں آپ کو پورا واقعہ سناتا ہوں، پھر پتہ چلے گا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کیسے ہے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو جو لوگ تھے انہوں نے کہا جی اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ معجزہ دکھاتے ہیں، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا بھئی تم جو معجزہ مانگو گے میں دکھاؤں گا، بتاؤ۔ اب ان کافروں نے کہا جی شام کو فلاں پہاڑ کے نیچے ہم جمع ہوتے ہیں، ہماری وہاں گیمیں ہوتی ہیں، کشتیاں کبڈیاں ہوتی ہیں، وہاں سارا شہر اکٹھا ہوتا ہے، آپ بھی ادھر آ جانا، وہاں ہم سارے بڑا مشورے کر کے ہم بتائیں گے کہ ہم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب حضرت صالح علیہ السلام شام کو اس پہاڑ پر پہنچ کے، اس پہاڑ کے نیچے چھاؤں تھی، وہاں بڑی دنیا کھڑی تھی، وہاں پہنچ گئے تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ یہ شخص کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو ہم نے اس سے معجزہ مانگا ہے کہ اگر اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، لہٰذا یہ بندہ آیا ہے معجزہ دکھانے، لہٰذا جتنے لوگ تم کھڑے ہو بتاؤ کیا دیکھنا چاہتے ہو اس بندے سے۔ تو سب لوگوں نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ جو پہاڑ ہے نا، بڑا پہاڑ تھا، بہت بڑا، اب سب لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکل آئے زندہ، پہاڑ سے زندہ اونٹنی ہو اور اونٹنی کو حمل بھی ہو، باہر آ کے بچہ دے دے وہ، اگر یہ کام یہ کر سکتا ہے تو ہم مانیں گے یہ اللہ کا نبی ہے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ یہ پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے زندہ، باہر آ کر وہ بچے کو جنم دے دے اور ہم مان جائیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ نے فوراً ہی اس پہاڑ کو، وہ ٹوٹا پہاڑ، اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلی اور اونٹنی نے باہر آ کر ایک بچے کو جنم دے دیا، باہر آئے اور بچہ بھی آ گیا۔ لہٰذا جو نیک بندے تھے، اچھے بندے، انہوں نے تو فوراً ہاتھ کھڑے کر لیے، انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو مان لیا یہ اللہ کا نبی ہے، ورنہ پہاڑ سے اونٹنی آئے اور آ کر بچہ دے یہ ہو نہیں سکتا، پہاڑوں سے تو کوئی شے نہیں نکلتی، جاندار تو نکل نہیں سکتا، یہ اونٹنی آئی ہے اور پھر اس نے بچہ بھی دیا، اس کا مطلب یہ اللہ کا نبی ہے۔ اور بعض کم بخت ایسے ہوتے ہیں جو سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی نہیں مانتے، سب کچھ ان کو معلوم ہونے کے باوجود وہ نہیں مانتے، انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں مانتے، یہ تو جادوگر لگتا ہے۔ تو اب حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ پہ چڑھ کے کہا، انہوں نے کہا لوگوں بات سن لو، یہ جو تمہارے ساتھ پانی ہے نا، پانی کا بہت بڑا تالاب تھا، کہا یہ جو پانی ہے نا، ایک دن میری اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے، جس دن اونٹنی پانی پیے گی پانی تالاب میں نہیں ہوگا، اس دن ختم ہو جائے گا، اگلے دن پانی آئے گا، اور یہ عذاب ہے تم لوگوں کے لیے کہ میں نے تمہیں معجزہ بھی دکھایا اور پھر بھی تم کہتے ہو تم اللہ کے نبی نہیں ہو، لہٰذا اب یہ شرط ماننی پڑے گی، ایک دن میری اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم پیو گے۔ اب مجبوری بن گئی لوگوں کی، وہ اونٹنی جس دن جاتی وہ سارا پانی حوض کا، جتنا پانی تالاب کا تھا وہ پی جاتی، اور وہ اس دن حوض خشک رہتا، وہ تالاب خشک رہتا، دوسرے دن پھر پانی آتا، لوگ پانی پیتے۔ اب لوگوں کو جلن ہونے لگی، بھی یہ اونٹنی پانی پی جاتی ہے، یہ اونٹنی پانی پی جاتی ہے، روز لوگ جو تھے مشورے کرتے کیا کریں اس کے ساتھ، یہ تو روز ہی پانی پی جاتی ہے آ کر۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا میری اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اگر جس نے میری اونٹنی کو نقصان پہنچایا وہ مر جائے گا۔ اب وہاں کے وہ 4-5 بدبخت تھے، وہ اونٹنی ایک دن پانی پینے کے لیے آئی، انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، اور ٹانگیں جب کٹ گئیں تو پھر اونٹنی کو ذبح کر دیا، مار دیا۔ اب اس کے بعد اللہ کا وہ عذاب آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے، فرمایا جو وہ قوم صالح کے لوگ تھے وہ پتھروں میں ایسے مرے پڑے تھے جیسے بڑے بڑے درخت گرے پڑے ہوتے ہیں، اللہ نے ایسے ان کی لاشوں کو بچھا دیا تھا، جیسے گلیاں بھر گئیں ان کی لاشوں سے اللہ نے گلیاں بھر دیں، اور اللہ نے وہ طوفان دیا کہ سب کچھ برباد ہو گیا، ہر شے ختم ہو گئی۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، مقصد کیا؟ اس مقصد یہ کہ جو اس کی عزت کرے گا اللہ اس کی عزت ہمیشہ باقی رکھے گا،
اور جو اس کی عزت نہیں کرے گا، جو اس کے لیے کچھ برا سوچے گا، جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ ظلم کرنے والے نہیں بچے تھے، ایسے ہی فرمایا کرتے تھے پاکستان کے ساتھ بھی جو ظلم کرے گا وہ نہیں بچے گا۔ اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس نے اس ملک پر کسی طرح سے بھی کوئی وار کیا، چاہے کوئی اندر کا تھا یا باہر کا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سلامتی اس کو نہیں دی، وہ ہمیشہ تباہ و برباد ہی ہوا ہے۔ ہمارے جوان، ہماری فوج، ہمارے ادارے، ہمارے سب کچھ وہ سینہ سپر ہو کر اس ملک کے لیے کھڑے ہیں، اپنی جانیں قربان کیے ہیں لاکھوں لوگوں نے۔ اور پھر وہی بات، ایسے ہزاروں اور لاکھوں لوگ تھے جنہوں نے بیچاروں نے پاکستان دیکھا ہی نہیں تھا، بس ایک آرزو تھی کہ ہمارا اپنا وطن ہوگا، اور وہ راستے میں آتے آتے بیچارے کٹ گئے، ان کی لاشیں نہ ملیں، ان کا پتہ ہی نہ چلا وہ کہاں گئے۔ آنکھوں کے سامنے بیوی بچیوں کو جو ہے قتل کیا گیا، آنکھوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے